میرے دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیزوں، مومنوں اور مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وطن عزیز میں آج یوم عرفہ کا دن تھا جو گزر چکا۔ انشاءاللہ العزیز کل ہم لوگ عید قربہ یعنی عید اضحیٰ کی نماز ادا کریں گے۔ دنیا کے مختلف مقامات پر لوگوں نے آج عید قربہ کی نماز پڑھ لی ہے۔ انشاءاللہ ہم سب کل نماز عید بھی پڑھیں گے اور عظیم سنت ابراہیمی ہے، یعنی اللہ کے نام پر قربانی دینے کے نیک عمل کو بھی انجام دیں گے۔ دراصل قربانی نام ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس عظمت کا کہ اللہ کی خوشنودی رب واحد کی پرستش اور بے شمار خداؤں سے بے نیازی کے وجہ سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنے باپ کے گھر کو چھوڑنا پڑا، باپ کی دولت چھوڑنی پڑی، رشتہ داروں سے کٹنا پڑا۔ وقت کے بادشاہ نمرود نے جب یہ دیکھا کہ یہ ہماری خدائی کو چیلنج کر رہا ہے تو آپ کو آگ میں ڈالا۔ یہ کتنی ساری قربانیاں تھیں۔ پھر آپ یہی آج کا جو عراق ہے وہیں اونٹ کے مقام میں آج سے لگ بھگ 4000 سال قبل پیدا ہوئے تھے آپ، اور پھر آپ اپنے ملک سے دربدر کر دیے گئے۔ وادی فلسطین اور دیگر علاقے میں آپ نے دورہ کیا اور آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پیرانہ سالی میں ایک لخت جگر دیا جس کا نام سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ کا حکم ہوا کہ اپنے اس دودھ پیتے بیٹے کو لے اور اپنی بیوی کو لے اور وادی غیر ذی زرع جہاں کعبہ بیت اللہ ہے وہاں نہ کوئی زندگی تھی نہ ہریالی تھی، وہاں چھوڑا۔ حکم خداوندی کے تحت آپ نے یہ بھی قربانی دی۔ چند سال گزرے، آپ نے بیٹی کی خبر لینا چاہی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے تھے اور آپ کعبہ بیت اللہ وہاں گئے، زمزم دیکھا، آبادی دیکھی، وہاں آپ نے قیام کیا۔ خواب آیا اسی ذی الحجہ کے مہینے کی 7ویں 8ویں 9ویں تاریخ کو کہ تو اپنے عزیز ترین سے کہ قربانی کر ابراہیم۔ نبیوں کا خواب سچا خواب ہوتا ہے۔ آپ نے اونٹوں کی قربانی دی۔ دوسری رات کو بھی آپ نے خواب دیکھا، آپ نے اس سے زائد اونٹوں کی قربانی دی، لیکن اللہ عزیز ترین شے کی قربانی مانگتا تھا۔ یوم عرفہ کے دن آپ کے دل میں یہ صدر ہو گیا کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام یعنی اپنے بیٹے سے زیادہ مجھے کوئی عزیز نہیں ہے، چنانچہ خدا میرے بیٹے کی قربانی چاہتا ہے۔ آپ نے اپنے لخت جگر سے خدا کی رضامندی کے اس عمل کا تذکرہ کیا۔ بیٹا بھی تیار ہو گیا اور بیٹے نے کہا، ابا میرے چہرے کو دیکھ کر آپ کو محبت نہ آئے، میرے چہرے پہ پردہ ڈال دیجیے گا، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیجیے گا، اللہ کی خوشنودی کی خاطر آپ قربان کیجیے، میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کو یہ عظیم قربانی اتنی پسند آئی، جنت سے دمبا بھیجا گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام محفوظ کر لیے گئے۔ اللہ کو نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیمت کو ہمارے لیے رہتی دنیا تک کے لیے ایک عظیم سنت قرار دیا ہے، اور آج ہم بطور واجبہ کے اس قربانی کے عمل کو کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسلام نام دراصل ہے اللہ کے حکم کی اطاعت اور فرمانبرداری کا۔ اسلام نام ہے سماج سے محبت کرنے کا، نار جہنم سے دنیا کو بچانے کا، دنیا کے مکینوں کو بچانے کا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ پاکیزہ عمل کیا ہے۔ آئیے ہم جانوروں کے حلقوم پر چھری چلاتے ہوئے یہ نہ کہیں کہ صرف ہمیں گوشت کھانے کے لیے جانوروں کی قربانی دینی ہے، بلکہ اللہ کی خوشنودی کی خاطر اپنے لخت جگر کی قربانی پیش کرنی پڑے تو پیش کرنے کے لیے تیار ہو۔ آپ نے صرف اپنے بیٹے کی قربانی دینے کا ارادہ نہیں کیا، بلکہ آگ میں کود کر اپنی جان کو قربانی کرنے کا بھی ثبوت آپ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دیا ہے۔ آئیے ہم بھی دنیا میں سچائی کو قائم کرنے، برائی کو مٹانے، رب واحد کی پرستش کے لیے دنیا کو دعوت دینے کا عزم کریں اور قربانی کے اس فریضے کو انجام دیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اللہ کو نہ خون پہنچے گا نہ گوشت پہنچے گا، آپ کا ہمارا جذبہ ایمانی پہنچے گا۔ جانوروں کی قربانی دیتے ہوئے جانوروں کے سامنے بھی اس کو قربانی دینے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ آپ پردے میں قربانی دیں، قربانی دیتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں جانور کے جو عضو چھوٹ جائیں، ان کا گوبر، ان کی عطری اور دوسری چیزیں، اس کو آپ کسی محفوظ مقام پر دفنا دیں، اس کی بدبو سے آپ کے پڑوسیوں کو پریشانی نہیں ہو، ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی نظر سے اوجھل ہو۔ زیادہ بہتر ہے آپ اگر بکرے کی قربانی دیتے ہیں، اللہ توفیق بخشے، تو آپ اس بات کا خیال رکھیے کہ آپ کے غیر مسلم پڑوسی ان کو بھی تحفہ دیجیے۔ ہمارے یہاں تحفہ دینے کا چلن ہے، بعض عالم کہتے ہیں نہیں، لیکن بیشتر ہمارے بڑے عالموں کا کہنا ہے کہ نہیں، آپ اپنے غیر مسلم بھائیوں کو بھی اس کے کا تحفہ پیش کر سکتے ہیں۔ بہرحال وقت حالات کی مناسبت سے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے قریب کے رشتہ داروں کو، آپ اپنے پڑوسیوں کو فراموش مت کیجیے، اور خیال رکھیے احتیاط کا۔ ملک کے مختلف مقامات پر قربانی کے نام پر فتنہ پیدا کیا جا رہا ہے، آپ اس فتنے کو پھر اپنے مت دیجیے۔ جہاں حکومتی سطح پر اس کو منع کیا گیا ہے وہاں آپ اس کو مان جائیے۔ اللہ آپ کے جذبے کو دیکھتا ہے، نہ اللہ کو خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، بلکہ آپ کے جذبے ایمانی کو پہنچتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں
کہ موجودہ وقت شرارت پیدا کرنے والوں کی شرارت کو روکنے کے لیے اگر آپ نے قربانی نہیں دی تو میں سمجھتا ہوں اس سے بھی بڑی قربانی ہوگی. اللہ آپ کی قربانی کو قبول فرمائے. آئیے عید کے گلے لگیے, گلے شکوے بھلا دیجیے اور ایک نئی زندگی کا آغاز کیجیے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بہترین زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے سماج, اپنے ملک اور اپنے وطن اور سچائی کی خاطر قربانی دینے کا جذبہ پیدا کر دے. یہی رب کائنات سے ہماری دعا ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. عید مبارک. مسلمانوں اٹھو, اب اٹھنے کا وقت ہے. دنیا کو معلوم ہوگا کہ ہمارے آنسوؤں کی قیمت کیا ہے.